اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کا 5واں خلیفہ تھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی تھی اور سارے حکمرانوں میں سے زیادہ سے زیادہ شہرت ہارون رشید کو ہی حاصل ہوئی۔ ناظرین، ہارون رشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا اور اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے، اور ہارون رشید نے اس قحط سے نپٹنے کے لیے تمام ترتیبیں اپنا لیں۔ تو اس نے غلے کے گودام کھول دیے اور ٹیکس معاف کر دیے، اور پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے گئے، اور تمام امارات اور تاجروں کو مسافرین کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہو سکے۔ ناظرین، ایک دن ہارون رشید شدید ٹینشن میں تھا اور اسے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ پریشانی کی حالت میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن کو بلایا، اور یحییٰ بن خالد ہارون رشید کا استاد بھی تھا اور اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ اور ہارون رشید بادشاہ نے یحییٰ بن خالد سے کہا کہ استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی سنائیے جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے نبی کے بارے میں ایک کہانی سن رکھی ہے۔ یہ داستان قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی شاندار کہانی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کو سنا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے کہا، یا استاد فوراً فرما دیجیے کہ میری جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے۔ یحییٰ بن خالد نے عرض کیا کہ کسی جنگل میں ایک بندریا اکیلے سفر کر رہی تھی اور اس کا ایک بچہ تھا، اور وہ بچے کو ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ تو چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور عرض کیا کہ جناب، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں اور میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ میرے بچے کو سنبھالیے۔ تو ناظرین محترم، شیر نے حامی بڑھ لی اور بندریا اس طرح اپنے سفر کو روانہ ہو گئی۔ شیر نے اس طرح بچہ اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا، اچانک سے آسمان سے ایک چیل نے گھونتا لگایا، اور وہ جیسے ہی شیر کے قریب پہنچی تو بندریا کا بچہ اٹھایا تو دوبارہ آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر نے جنگل میں بہت بھاگ دوڑ کی لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ بن خالد رکا اور سانس لیا، اور اس نے خلیفہ سے دوبارہ عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، بندریا جب چند دن بعد واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کرنے لگی تو شیر نے شرمندگی سے جواب دیا کہ تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو بہت غصہ آیا اور اس نے چلا کے کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم تو ایک امانت کی حفاظت بھی نہیں کر سکے، اور تم سارے جنگل کی نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے سر ہلایا اور کہا کہ میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے تمہارے بچے پر کوئی بھی بلا آتی تو میں اس سے لڑ کر اس بچے کو بچا لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی، اور یہ آسمان کی آفت صرف آسمان والا ہی روک سکتا ہے۔ اور یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ ضرور سنبھال لیتے، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری ہے تو لہذا یہ بھی آفت آسمان والا ہی دیکھے گا، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ لہذا اس لیے اسے ہمارا پروردگار، ہمارا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے۔ چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے بلکہ فقیر بنے، اور جب آپ فقیر بن کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ یہ آفت رک جائے گی۔ اور دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک آسمانی آفت اور دوسری زمینی آفت۔ آسمانی بلاؤں سے بچنے کے لیے اللہ کا ہونا لازمی ہے، لیکن زمینی بلاؤں سے بچنے کے لیے زمین پر انسانوں کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اور یحییٰ بن خالد نے بادشاہ سلامت سے مزید کہا کہ بادشاہ سلامت، کہ آسمانی بلائیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ سے یعنی اللہ کو راضی نہیں کر لیتا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ لیتا۔ چنانچہ آپ فقیر بن جائیے اور اللہ کے حضور گر جائیے اور اللہ سے گر گرا کے دعا مانگے، اور اپنی تمام قوم کو بھی یہی حکم دے کہ لہٰذا سبھی اللہ سے دعا مانگے، اس طرح اللہ آسمانی بلا کو یعنی اس قحط کو ہٹا دے گا۔ تو ناظرین، یہیں تک تھی آج کی ہماری مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔